بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج وینسڈے نائٹ اور یہاں پر آج تزکیہ نفس کے حوالے سے یہاں پہ سب جمع ہیں. تو ہمارے پروگرام کی جو 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں ہم تبلیغ دین جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تذکرہ اولیاء جو ہے وہ تاریخ مشائخ چشت سے، اور پھر مجلس ذکر ہوتی ہے. تو آج ہم جو پڑھیں گے تبلیغ دین میں سے وہ ہے 9ویں اصل عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی واعظ و نصیحت کا بیان. واعظ و نصیحت بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو نیکی کی جانب بلائیں، اچھے کام کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. واعظوں کی بے پرواہی معصیت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں مگر وہ کاہلی کریں اور ان کو معصیت سے منع نہ کریں، تو حق تعالیٰ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے. اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں. تو جب تم گناہ دیکھو تو پھر اس میں ادھر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر اسی طرح ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہننے والے جس قدر گناہ گار ہیں، اسی قدر ان کے وہ یار دوست یعنی ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے مسلمان بھی گناہ گار ہیں، جو ان کو ریشمی لباس اور طلائی انگشتری پہنتے دیکھتے ہیں اور منع نہیں کرتے. منع کرنا ضروری ہے. اگر آپ ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو ان کو منع کریں. اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جن کی دیواروں پر تصویریں ہوں، یا ایسی مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو، کسی مباحثہ یا مناظرے کے ایسے جلسے میں جانا سب و شتم اور لغو و مشغلہ ہو، سب گناہ ہے. بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقع پر صرف بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جب تک بے تعمل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو نہ روک دو گے، اس وقت تک عہدہ بنا نہ ہو سکو گے. یہی سبب ہے گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی ہے، اور جتایا گیا ہے کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو، جب تک ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال اور گناہ ہوتا دیکھے تو اس کو روک نہ دے، گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ بہت بڑا اس کے لیے بندے کے اندر ہمت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اتنی اخلاقی جرت پیدا ہونی چاہیے، کر لینی چاہیے انسان کو اپنے اندر، کہ کوئی غلط کام دیکھے، کوئی برا کام دیکھے تو اس کو کہہ دے، ایک دفعہ کو کہہ دے. غرض مداہنت حرام ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. 2 حالت میں اس کا وجوب قائم نہیں رہتا. اچھا، وہ پھر اب آپ کو بتائیں گے کہ 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ واجب نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی حالت، اس کو معلوم ہو کہ میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، نہ میری بات کی یہ لوگ پرواہ کریں گے اور نہ اس کو گناہ کو چھوڑیں گے، لیکن آپ کو یقین ہو کہ یار یہ تو سنیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہ رہے گا، اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہا، علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور وہ گناہ چھوٹتا نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا. ایسے موقع پہ بے شک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے پھر بھی زبان سے نصیحت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا، مگر خود وہاں سے اٹھ جانا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور بااختیار خود معصیت کو دیکھنا بھی معصیت ہے. پس جہاں دور شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا داڑھی منڈے بد دین غیر متشرف فاسق فاجر بیٹھے ہوں، وہاں ہرگز نہ بیٹھو، تو کم سے کم اٹھ کے ہی چلے جاؤ. نمبر 2، دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھے ماریں گے. مثلا کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یا کوئی اور سامان لہو و لعب رکھا ہے، دیکھو اور ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر غالب گمان ہے کہ ایسا کرنے سے اس کا مالک تم کو ایذا دے گا، تو اس صورت میں بھی چپ ہونا جائز ہے. یعنی کہ آپ کو یہ خدشہ ہو، 2 باتیں، یہ خدشہ ہو کہ بھائی یہ رکیں گے نہیں، یا یہ خدشہ ہو کہ یار یہ مجھے ہی پیٹ دیں گے
ہاں یہ کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ تو پھر آپ رہنے دیں، پھر آپ چپ کر کے وہاں سے لک لکا کے آ جائیں، لک لکا کے آ جائیں، بیٹھے نہ رہیں۔ اچھا اچھا، وائز کے خصائل اور اخلاق۔ آپ واز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھی کچھ اخلاق ہونے چاہیے، ہے نا؟ تو کہتے ہیں اول تو وائز کا حلیم الطبع اور نرم مزاج ہونا نہایت ضروری ہے۔ حلیم الطبع کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنٹ، ٹھیک ہے نا، حلیم ہو، ٹھیک ہے نا، حلم بہت ضروری ہے، اس کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، اور نرم مزاج بھی ہو، کیونکہ اپنی نیک بختی جتانے اور دوسروں پر اعتراض کرنے کی نیت سے واز کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ بعض لوگ اپنا ہی تقوی جھاڑ ہوتے ہیں، میں انجتے میں انج ہیں، وہ نہیں، تو دوسروں پہ اعتراض کرے یہ صحیح نہیں، اس سے لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، اور بجائے معصیت چھوڑنے کے وہ لوگ معصیت پہ اور ضد اور اصرار کرتے ہیں، اور جب ضد بن گئی تو پھر نصیحت کرنا اللہ کے واسطے نہ رہا، بلکہ اپنے دل کی جلن نکالنے اور پھپھولے پھوڑنے کی غرض سے ہو گیا، تو بس پھر بندہ اپنی ذاتی جلن نکالتا ہے۔ لہٰذا جب واز کرو تو نہایت نرمی سے کہو، اور نیت رکھو کہ کاش اللہ تعالیٰ کی یہ معصیت چھوٹ جائے اور کوئی دوسرا ہی وائز اس کو چھڑا دے تو بہت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے یار چھوٹے اور میرے ہاتھوں ہی چھوٹے، ایسا بھی ضروری نہیں، یہ بھی سوچو کہ کسی کے کہنے سے بھی چھوٹ جائے، بس یہ نیت رکھو کہ یار یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ خود معترض اور ناسے بننے کی عزت کا خاصگار ہونا خلوص کے خلاف ہے، کیونکہ بعض اوقات وائز کو یہ ہوتا ہے یار یہ میرے کہنے سے چھوٹے تاکہ میری کوئی عزت ہو، یار میں کیا تو چلو سن لی اس نے بات، تو وہ یہ بھی خلوص کے خلاف ہے۔ بس یہ نیت ہو کہ یہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، یہ چھوٹ جائے، میرے کہنے سے چھوٹ جائے، تیرے کہنے سے چھوٹ جائے، کسی طریقے سے چھوٹ جائے، یہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ مامون رشید کو، ہاں یہ سنو بڑے کام کی بات ہے، ایک مرتبہ مامون رشید کو ایک واعظ نے کسی بات کی سختی سے نصیحت کی، تو مامون رشید نے واعظ سے کہا ذرا نرمی سے نصیحت کیا کرو، دیکھو تم سے بہتر ناصح حضرت کلیم اللہ علیہ السلام پیغمبر، مجھ سے بدتر بندہ فرعون مصر کی جانب ناصح بن کر بھیجے گئے، تو ان کو اللہ نے حکم دیا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اے موسیٰ اور اے ہارون فرعون سے نرمی سے بات کیجیے۔ تو مامون رشید کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بڑی سختی سے نصیحت کی کہ تم ایسے غلط ہو، یہ غلط ہو، تو مامون رشید نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک آدمی ہیں، ان سے ذرا بڑے واعظ ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، اچھا آپ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، میں فرعون سے بھی بدتر ہوں؟ کہتا نہیں جی، فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، آپ پھر بھی چلو مسلمان تو ہیں، ٹھیک ہے، اچھا میں فرعون سے بدتر نہیں اور تو موسیٰ سے بہتر نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ آپ فرعون سے جا کے نرمی سے بات کریں، تو آپ کو کس نے حق پہنچایا کہ آپ مجھ سے اتنی سخت بات کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ جب سختی سے بات کریں گے وہ پھر ضد میں آ جائے گا، پھر کام نہیں ہوگا آپ کا۔ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، قولا نہیں، قولو نہیں، قولا، تم دونوں۔ اچھا یہ دیکھو یہ بھی بڑے کام کی حدیث ہے، یہ بھی سنیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، آج چھوٹے موٹے مولوی سے بھی کہے وہ کوٹ دے گا پہلے تو، ٹھیک ہے۔ اس شخص کا یہ کلمہ سن کر لوگ اسے ڈانٹنے لگے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، اور اس شخص کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ شخص پاس آیا تو آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھلا اگر کوئی تمہاری ماں سے زنا کرے تو کیا تم کو ناگوار نہیں گزرے گا؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں گزرے گا، ضرور گزرے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر پھر تم ہی بتاؤ کہ دوسروں کو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا ہونا کیوں کر گوارا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے تو کیا تم کو پسند ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں پسند کرنے لگے؟ یہاں تک کہ آپ نے بہن اور پھپھی اور خالہ سبھی کا نام لے کر دریافت فرمایا، اور یوں ہی جواب دیتے رہے کہ پھر دوسرے لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بے حیائی کیوں پسند کریں گے؟ آخر یہ عورت جس سے زنا کیا جائے گا کسی کی ماں یا بیٹی یا پھپھی یا خالہ تو ضرور ہوگی، اور جب تمہیں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ بھی زنا کرنا گوارا نہیں تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں سے تمہارا زنا کیوں کر گوارا ہوگا؟ اس کے بعد دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور دعا کی خداوند اس کا قلب پاک کر دیجئے اور گناہ بخش دیجئے اور اس کی شرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ اس کے نزدیک زنا ہی تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں حکمت محبت کے ساتھ
دیکھو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ایک علمی طور پہ اس کو قائل کیا کہ تم جس کے ساتھ بھی کرو گے کسی کی محرم رشتہ دار ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے دعا بھی فرمائی. تو اب وائز جو ہیں آج کل ہم لوگ جو ہے کوشش کرتا ہے بس ہم نے ایک آرڈر کیا بس وہ اگلا آدمی فکس ہو جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ اس کو ایک علمی طور پہ اس کو سمجھائیں, اس کی کاؤنسلنگ, جس کو آج کل کی زبان میں کاؤنسلنگ کہتے ہیں, کچھ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر کچھ اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ہے. ایک مرتبہ مجمع میں حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے شکایت کی گئی کہ حضرت سفیان بن عیینہ نے شاہی تحفہ قبول کر لیا. حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پتہ بڑے اولیاء کے سردار ہیں, اور حضرت سفیان بن عیینہ یہ بھی بڑے عالم دین محدث ہیں. ٹھیک ہے نا, ان سے امام ترمذی وغیرہ بڑے بڑے محدث ان سے حدیثیں لیتے ہیں, سفیان بن عیینہ. تو انہوں نے کوئی شاہی تحفہ قبول کیا, تو کسی نے شکایت کر لی فضیل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سفیان نے شاہی تحفہ لیا. اب شاہی تحفہ لینا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے نا کہ بادشاہوں سے. شیخ نے سن کر مجمع میں تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جی نہیں, سفیان نے اپنا حق لیا ہوگا, اور وہ بھی ناتمام, یعنی کہ اپنا حق لیا ہوگا وہ بھی پورا نہیں لیا ہوگا. مگر خلوت میں سفیان کو پاس بٹھا کر نہایت نرمی سے نصیحت کی اور فرمایا, اے ابو علی, ہم اور تم اگر بزرگ نہیں تو بزرگوں سے محبت اور دوستی رکھنے والے تو ہیں. مطلب یہ کہ ہم لوگ چونکہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں, اس لیے تم کو ایسے فعل سے بچنا چاہیے جس کو لوگ حجت پکڑیں اور بزرگوں کے نام پر عیب لگائیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ہم بزرگ نہ بھی ہوں, حالانکہ فضیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء کے سردار ہیں, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ بھی ہوں تو اتنا تو ہے کہ ہم بزرگوں سے دوستی رکھتے ہیں. تو ایسے افعال نہیں کرنا چاہیے جس پہ لوگ تو وائز کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسی حرکت کرتا ہوا نہ پکڑا جائے. ٹھیک ہے نا, جو اس کے لیے صحیح نہ ہو. وائز کو عالم با عمل ہونا چاہیے, مگر امر بالمعروف اس کے بغیر بھی ضروری ہے. ہاں دوسری بات, یہ سارے تو آپ کو بتا دیے خواص. نرم مزاج ہونا چاہیے, حلیم الطبع ہونا چاہیے, کچھ کاؤنسلنگ کرے, کچھ دعا کرے, ٹالرنٹ ہو, ہیں ایک دم آپے سے باہر نہ ہو جائے. پھر یہ کہ ایسے اخلاق و عادات بنائے کہ لوگوں کو عیب نکالنے کا موقع نہ ملے. پھر اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو کیا پھر امر بالمعروف نہ کرے, پھر اچھائی کی دعوت نہ دے, برائی سے نہ روکے؟ تو فرما رہے نہیں, ہونا تو یوں ہی چاہیے, لیکن اگر نہ ہو تو بھی اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. ٹھیک ہے نا. وائز کو اول اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, کیونکہ نصیحت کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب نہ سے خود اس پر عمل ہو, اور نہ ورنہ لوگ ہنستے اور مذاق اڑایا کریں گے. ہاں یہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ نصیحت کرنے کا جواز یا وجوب عامل ہونے پر موقوف نہیں. اگر خود عامل نہ بھی ہو تب بھی اس کو نصیحت اور واعظ چھوڑ دینا اور گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار کرنا جائز نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر بھی خود نہیں بھی صحیح ہوا تو بھی اس کو ایسا نہیں. خوب سمجھ لو کہ یہ خیال بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب تک خود پورے عامل نہ بن جائیں اس وقت تک دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے. اگر ایسا خیال معتبر سمجھا جاوے تو واعظ اور نصیحت کا سلسلہ مفقود اور دروازہ بالکل مسدود ہو جائے گا. یاد رکھو, امر بالمعروف واجب اور ضروری ہے, اور عاصی اور گنہگار شخص کو بھی واعظ کہہ دینا جائز ہے. البتہ واعظین پر یہ دوسرا وجوب مستقل ہے کہ اپنے علم پر عمل کریں. جس کام کی بھی دوسروں کو نصیحت کریں اس پر خود بھی کاربند ہوں. پس اگر ایک واجب کو ترک کیا اور خود بھی عامل نہ بنے تو دوسرا واجب ترک کرنا کیوں جائز ہونے لگا؟ دوسروں کو نصیحت بھی نہ کریں. یعنی ایک واجب تو یہ تھا خود عمل کریں, دوسرا یہ تھا کہ عمل کروائیں. تو چلو عمل نہیں بھی کیا تو دوسرا تو کر لو, ہے نا. تو بالکل ہی اسے وہ یاد آیا, وہ جب رمضان آ رہا تھا نا, تو بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ بھئی آپ روزہ رکھیں گے؟ کہتے نہیں, آپ کو پتہ ہے گرمیاں ہیں, میرے سے روزہ کہاں رکھا جاتا ہے, ساری دن جاب پر. تراویحوں پہ جائیں گے؟ نہیں آپ کو پتہ ہے راتیں بہت چھوٹی سی ہو گئی ہیں, تراویحوں پہ جاؤں گا تو پھر آرام ہے. سحری؟ نہیں آرام کروں گا. اور افطاری کیا مطلب پورا ہی کافر ہو جاؤں, افطاری بھی نہ کروں؟ تو اس لیے پورا کافر نہ بنے, کچھ نہ کچھ کر لے جتنا ہاتھ پڑتا. افطاری کہتا روزہ نہ رکھے تو کیا ہوا, نہ رکھے, کھول تو لے. بڑا ضروری ہے روزہ کھولنا. ہاں روزہ کھول لیں گے, کیونکہ وہ روزہ کھولنے کے ٹائم میں جو آئٹم آتے ہیں نا, بس پھر بندہ ہاں بڑے افطاری کے ٹائم پہنچ گیا.
اب پورا تو نہیں نا کافر بننا کہ ہاں. اچھا بھائی، یہ کچھ حالات جو ہیں وہ رہ گئے تھے. 2-3 باتیں یہاں سے کریں گے، پھر اگلی بات کریں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات چل رہے تھے، اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی روحانی نگاہ سے، قلب کی نگاہ سے بھی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کی بڑی حقیقت ہے. اور بہت سے لوگ آج بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کیا خیالات ہیں. یہ ایک روحانی صلاحیت ہوتی ہے، تو اولیاء میں یہ اور زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ ایک نابینا شخص آپ کی خانقاہ میں آیا اور اپنے اخلاص اور اشتیاق زیارت کا بہت ہی مبالغے کے ساتھ اظہار کیا کہ پا پیادہ میرٹھ سے روانہ ہو کے گنگو پہنچا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ کا نام سیکھوں. یہاں تک کہ اہل خانہ اس کے عاشقانہ شوق سے متاثر ہوئے اور حسب وسعت خاطر و مدارات کی. تو وہ ایک شخص حضرت سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ بس میں پیدل ہی میرٹھ سے چلاؤں، بس اس لیے آپ کے شوق میں آیا ہوں، آپ کی زیارت کروں، اللہ کا نام سیکھوں. تو اتنی عاشقانہ باتیں، اتنی چکنی چپڑی باتیں کہ لوگوں نے، مریدین نے آپ کی بڑی خاطر کی، اچھی روٹی کھلائی ہیں. جب اذان ہوئی، حضرت مسجد میں تشریف لائے تو اس شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. حضرت نے ہاتھ جھٹک دیے، بہت بے پرواہی کے ساتھ علیحدہ کر دیا. پھر ہر چند اس نے اپنی طلب کا سچا ہونا اور مدت دراز سے زیارت کا متمنی اور آرزو مند ہونا ظاہر کیا، مگر حضرت نے اتنی بھی توجہ نہیں فرمائی جتنی فارغ الذہن اجنبی آنے والے سے ہوتی ہے. تو حضرت نے بالکل توجہ نہ کریں، یہ بالکل اپنے محبت جتائے. اچھا، جنہوں نے اس نو وارد کو اس لسانی اور گریہ تصنع کے سبب حضرت کا عاشق زار سمجھا تھا، ان کو تعجب بھی ہوا. تو آس پاس کے مریدوں کو تعجب ہوا کہ بھئی حضرت اس کو بالکل نہیں لفٹ کرا رہے. مگر کسی کو ہمت تھی کہ ہلا بھلائے. بعض مخلصین نے سفارش بھی کی کہ حضرت نابینا مایوسی کے سبب بہت پریشان ہے، کہ یہ نابینا آدمی اب پریشان ہو گیا، اب آپ نے بالکل. لیکن حضرت کو سفارش بھی ناگوار گزری. غصے سے صاف فرمایا، جب تمہیں دخل نہیں اس کام میں تو بولا کیوں؟ اس کے قلب کو تو دیکھو، دنیا بھری پڑی ہے. پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ عرض کرتا. آخر کار وہ نابینا چلا گیا. 10-12 روز ایسے ہی گزرے تھے کہ دیکھا کو میلے ویلے کا زمانہ آ گیا. تو اس نابینا موجود تھے، قوالی میں خوب حال لاتے. صوفی کرم حسین صاحب جو ابتدائی قصہ دیکھ چکے تھے متعجب ہوئی کہ یہ حالت دیکھ کے دم بخود خودرا رہ گئے. موقع پا کر نابینا سے کہنے لگے، میاں حضرت کے ساتھ وہ شوق اور ولولہ کہاں گیا؟ بیچارے تھے راست کو کہنے لگے، بھیا یہ تو یاروں کے دھندے ہیں، خیال تھا کہ تمہارے میاں صاحب پر سکہ جم جائے تو آؤ بھگت کے ساتھ چند روز اچھے گزر جائیں گے. پھر میلے کا وقت آ گیا تو حال و کار میں بھرم بندھے گا. باقی کیسا شوق، کیسی تمنا زیارت، ہم تو سیاح آدمی ہیں، سیاح یعنی سیر و تفریح کرنے والے، یوں ہی گزرا پھرا کرتے ہیں. تو بعض اوقات اس کے دل کی بات جو ہے وہ آ گئی. مولانا ولایت حسین صاحب نے ایک بار دریافت کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ شیطان پیر کی صورت نہیں بنا سکتا، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے یہ تو حدیث میں سنا ہے نا کہ شیطان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں بنا سکتا. اگر کسی نے من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے گویا کہ مجھے ہی دیکھا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو کیا پیر کی صورت بھی نہیں بنا سکتا؟ فرمایا ہاں، اگر مرید کو توحید مطلب حاصل ہو اور اس کے معنی یہ ہے کہ مرید کا اعتقاد پیر کے ساتھ اس قدر راسخ ہو کہ دنیا کے اندر اس کے سوا کسی کو ذریعہ ہدایت نہ سمجھتا ہو، تو یہ بات بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے پیر کو اپنے لیے نافع سمجھے تو پھر ہوتا ہے. فرمایا جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، قبر کے اندر ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اور فرمایا جس کا جی چاہے دیکھ لے. اور یہ غیر مقلدین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا سمجھتے ہیں، ان کی اس لیے ان کے بارے میں کہتے تھے کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا یہ وہ ہے عقیدہ، وہ یہ نہیں، وہ ضرور ان کی تنقید کریں گے، یہ کون جی وہ کون ہے. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگلے حالات ہیں حضرت اقدس مولانا الحاج خلیل احمد نور اللہ مرقدہ، حافظ القرآن والحدیث. حضرت اقدس مولانا الحاج خلیل احمد صاحب بن شاہ مجید بن شاہ احمد علی ایوبی انصاری کی ولادت بسعادت افاخر سفر 1259 ہجری دسمبر 1852 عیسوی میں
امبٹا ضلع سہارنپور میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی مبارک النساء مولانا محمد یعقوب صاحب صدر المدرس دارالعلوم کی حقیقی بہن اور استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب کی بیٹی تھی۔ تو یہ آپ کے حالات ہیں شروع میں، یہ حالات کافی لمبے ہیں، تو چلو اس کو ہم اسپلٹ کر کے پڑھیں گے۔ آج جو بات پڑھنے کی ہے وہ ہے فرمودات اور ارشادات۔ کچھ آپ کے فرمودات پڑھ لیتے ہیں۔ کسی خادم نے لکھا کہ حضرت ذکر بالجہر سے شہرت کا اندیشہ ہے، لوگ کہیں گے بزرگ ہو گئے اور ریا کا احتمال ہے۔ اس پہ فرمایا انشاءاللہ شہرت اور ریا کا اندیشہ نہیں۔ اس زمانے میں تو ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا نام لیں یا علم دین پڑھیں پاگل سمجھتے ہیں، پھر ریا کا کیا موقع؟ ریا تو ان افعال میں ہوتی ہے جو لوگوں کے نزدیک اچھے سمجھے جاویں۔ یہ سمجھیں قاعدہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس لیے اس نے یہ کہا کہ بھئی ہم ذکر بالجہر کریں گے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو لوگ کہیں گے ریاکاری ہو رہی ہے، دیکھو دکھاوا کر رہے ہیں، دل میں کر لو ذکر ہیں۔ تو حضرت نے بڑا اچھا قاعدہ بتایا کہ ریا اس میں ہوتی ہے کہ جس کو لوگ اچھا سمجھیں۔ میں دکھاوا تو تب کروں گا نا جب لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ نماز میں تب جم کے پڑھوں گا جب مجھے لوگ کہیں کہ یار یہ اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہی اگر راہ چلتے میں نماز پڑھوں جہاں گورے کالے میں پھر قل اللہ سے نماز پڑھوں کہ یار نماز کیونکہ یہ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہی نہ اٹھا کے مار دے، گورا پاگل ہے، کچھ ہو ہی نہ جائے۔ تو ریا کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کی قدر کریں۔ تو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں یہ زیادہ ذکر کرنے والے کو تو ویسے ہی لوگ پاگل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ریاکاری کیسی؟ ریاکاری تو اس میں ہوتی ہے جو جس کو لوگ اچھا سمجھیں۔ آپ بڑی آواز سے، قراری آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ آپ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تو لوگ تو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ فرمایا ذکر باوضو ہونا چاہیے، ہاں یہ بڑا ضروری ہے۔ ذکر بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنے معمولات بنائے ہوتے ہیں، سب نے تسبیحات بنائی ہوتی ہیں کہ یار یہ کرنا ہے، لیکن دیکھو فرمایا ذکر باوضو ہونا چاہیے، بلکہ درویش سالک کو تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اور اس میں ذات ہو یا نفی اثبات۔ اس میں ذات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرے، یا نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اطمینان کے ساتھ خوب ٹھہر کے کرنا چاہیے، معنی کو بغور لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر تہجد کے بعد ذکر کرے، وہ برکت اور قبولیت کا وقت ہے، طبیعت میں بھی اس وقت سکون اور انبساط ہوتا ہے۔ یہ رات تہجد میں، ورنہ دن میں کرو گے یہ فون ہی نہیں چھوڑے گا آپ کی جان ہے، لیکن جب آپ تہجد کے ٹائم پہ کر رہے ہیں، نہ فون نے بادر کرنا ہے، نہ کوئی فیس بک کا میسج آنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے نا، تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں باوضو۔ فرمایا کرتے میرا تعلق داڑھی کے ساتھ ہے، داڑھی رہے گی تو میرا تعلق بھی رہے گا، اور یہ ختم تو وہ بھی ختم۔ تو داڑھی چونکہ سنت ہے، واجب ہے، تو ہمارے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ داڑھی پہ کسی کے ساتھ دوستی ہے تو بھئی داڑھی جب تک داڑھی رکھی ہم دوستی کریں گے۔ فرمایا کرتے کہ نصرانیت کا لباس داڑھی منڈانا یا کتروانا ہے، عورتوں کا مردانہ وضع کا کھڑا جوتا پہننا، پردے میں کمی کرنا، یہ سب چیزیں طاعون اور ہیضے کی طرح وبائے عام بن کر پھیلے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو اس مرض میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ ان کے نزدیک گویا داڑھی رکھنا شاعر اسلام اور طریقہ محمدیہ ہی نہیں بلکہ اسلام کی صورت سے بھی وحشت ہے، ایسی حالت میں حق تعالیٰ کی محبت کا حاصل کر ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا کرتے کہ سالک کو حلال لقمہ اپنے پیٹ میں پہنچانا چاہیے تاکہ نورانیت پیدا ہو، اور حرام بلکہ مشتبہ سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ حلال حرام میں بڑی غور فکر کرے کہ حرام نہ کوئی لقمہ چلا جائے۔ فرمایا کرتے ہدیہ اور تحفہ صرف ان لوگوں، یہ دیکھو یہ بڑے کام کی بات ہے، ہدیہ اور تحفہ صرف ان لوگوں کا قبول کرنا چاہیے جو محبت یا دینی تعلق غرض جائز کی وجہ سے پیش کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے نہ لینا چاہیے جو منصب اور عہدہ ملازمت کی وجہ سے یا ناجائز ضرورت پورا کرنے کو دیں۔ مخلصین سے وہ تحفہ لیں، ہر کسی کا تحفہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرمایا جن کی آمدنی کا بیشتر حصہ حرام یا مشتبہ ہو ان کی دعوت وغیرہ بھی قبول نہ کرے، بلکہ بلا وجہ مسلمانوں کی حالات میں تجسس بھی نہ چاہیے۔ ہاں کتنی بیلنس کی بات بتا دی، جن کی حرام کمائی ہو ان کی دعوت بھی نہ کھائے، ظاہر اسی میں سے کھلائے گا، اور زیادہ بلا وجہ خواہ تجسس بھی نہ کرے، یار یہ بھی حرام لگتا کماتا ہے، یہ بھی حرام کماتا ہے، جب تک آپ کے اوپر پکی ٹھکی بات نہ ہو کہ آپ اس پہ قسم کھا سکتے ہیں کہ بھئی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حرام کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اور بات ہے۔ اچھا یہ بہت قیمتی بات ہے، مراقبہ آپ کو پتہ ہے کہ صوفیہ کے سلسلے میں مراقبہ بڑی اہم چیز ہے،
مراقبے کی کیا حقیقت ہے، مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ جو ہے پیر بننا ہوتا ہے نا، ایسے سر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، سر ڈال کے بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے بزرگ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت؟ فرمایا مراقبے کی حقیقت نگہداشت ہے. نگہداشت یعنی کہ واچفل آئے جو ہوتا ہے نا، واچ ڈاگ جسے کہتے ہیں، واچ ڈاگ نگہداشت ہے. حضور کے ساتھ قلب کو ماں سوائے اللہ کے خطرات سے خالی اور محفوظ رکھنا، یعنی اتنے اپنی دل کی نگہبانی کرے کہ اللہ کے سوا کوئی قسم کے خیالات اور خطرات اس میں نہ آئے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور جو محض آنکھیں بند کرے اور گردن جھکا کر کیا جاتا ہے اور عرف میں اس کو مراقبہ سمجھا جاتا ہے، یہ تو صرف مبتدیوں کو عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ یکسوئی سے مناسبت ہو جائے، اور پھر جب رفتہ رفتہ جب طبیعت معتاد ہو جاتی ہے تو وہ کیفیت مراقبہ قائم ہو کر ہمہ وقت جاری رہتی ہے اور کسی وقت منقطع نہیں ہوتی. تو یہ جو انیشل سالک ہوتا ہے، نیا جو اس راستے میں نیا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ آنکھیں بند کر کے یوں سر ڈال کے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ گمان کریں، یہ سوچیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں عادت ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ جب عادت ڈل گئی بس یہ تو پھر 24 گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے. انسان کو ہر لمحہ اللہ کا خیال دھیان رہتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا اس کا دماغ. اس کی مثال مجھے دی تھی کسی اللہ والے نے مجھے بڑی اچھی مثال دی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ دھیان کس طرح کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ نے گاؤں میں دیکھا کہ لوگ سر پہ بڑے بڑے یہ گڑے رکھ کے عورتیں چلتی ہیں، ایک کے اوپر ایک، کسی نے 2 کسی نے 3 گڑے رکھ کے چلے ہوتے ہیں. آپس میں وہ اپنی ہمجولیوں سے گپ شپ بھی لگا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کے سر پہ 2 گڑھیں، کسی کے سر پہ 3 گڑھیں، اور میلوں چلتی ہیں، کوئی گڑھا گرتا نہیں ہے. وہ کیوں نہیں گرتا؟ کیونکہ ایک توجہ جو ہے نا، ایک خاص توجہ ان گڑھوں کے اوپر ہے، ایک خاص دھیان ان گڑھوں پر ہے. باقی گپ شپ بھی لگاتی ہیں، اٹھتی بیٹھتی بھی ہے، چلتی بھی ہیں، وقت آ جائے تو کھاتی پیتی سب کچھ کرتی ہیں، میلوں چلتی ہیں، لیکن گڑھا نہیں گرتا. بس یہ وہ دھیان چاہیے ایک اللہ کا، ہر لمحہ آپ کے دل میں وہ خاص دھیان رہے، بس یہ کافی ہے. باقی آپ سارے کام کریں دنیا کے، ہے نا. فرمایا غیر جنس سے اختلاط ہرگز نہ رکھنا چاہیے. غیر جنس کا مطلب نامحرم عورت ہے تو مرد سے، مرد ہے تو عورت سے، بجز اس کے کہ اس کی اصلاح کی نیت ہو، اور بشرطے اس کی حالت روح با اصلاح محسوس ہو، مگر یہ کہ اصلاح کی نیت سے. اصلاح کا مطلب اس کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی لڑکی سے دوستی کرے، یار میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اصل میں اس کو مسلمان میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسی طرح سے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کسی عورت کو مسلمان کرنے کی نیت سے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو تو یہی ایک ہی تو خواب ہوتا ہے، بلی کو شیچڑے نظر آتے، اسٹوڈنٹ کو مسلمان کرنا نظر آتا. یعنی کہ ہر بندے اتنے مردوں کو مسلمان نہیں کرے گا، لڑکیوں کو کرے گا مسلمان، اور خاص کسی کو جس پہ نظر آ جائے. تو مفتی صاحب نے بڑا ہنس کے جواب دیا، کہنے لگے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس سے شادی نہیں کر سکتے. اب اس کی شکل ہے، حضرت یہ کیا بات ہوئی، یہ شرعی مسئلہ ہے. حضرت نے کہا نہیں، شرعی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے. کہ تو یہ آج تو مجھے یاد ہے، یہ 2005-06 کی بات ہے. ہم اسٹوڈنٹ تھے، مفتی صاحب وہ میری چھوٹا تشریف لائے تھے، اور اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کا ہمارا پروگرام تھا، تو انہوں نے سوال جواب کیے. تو بڑے مزے سے کہتا ہے کہ مسلمان کرنے کی نیت سے کسی گوری لڑکی سے بات کر سکتے ہیں؟ حضرت نے کہ کر سکتے ہیں لیکن پھر شادی نہیں کر سکتے. تو کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے پھر چھوڑو، دفعہ کرو. تو اصلاح کی نیت سے اچھا یہ بڑی کام کی بات ہے بھائی. فرمایا تہجد کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، صالحین کا شعار ہے اور روحانیت کے لیے بے حد مفید ہے. اگر شب میں فوت ہو جائیں تو طلوع آفتاب 12 رکعت ادا کرے. یہ بہت کام کی بات ہے، یہ آج تک کہیں نہیں میں نے دیکھی کہ اگر آپ رات کو 8 رکعتیں نہیں پڑھ سکے تو صبح اٹھ کے 12 پڑھو. ٹھیک ہے نا، اگلی رات خود ہی بندہ اٹھ جائے گا، ہے نا. اس کو بھی قضا سمجھ کے پڑھو، یعنی کہ اس کو اپنے اوپر، اب بندے کی فجر نکلتی تو قضا کرتا ہے نا، ظہر نکل جاتی ہے قضا کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے. تو تہجد کو بھی اپنے اوپر بندہ لازم سمجھے کہ اگر رات کو 8 رکعتیں نہیں پڑھیں تو صبح اٹھ کے 12 پڑھے. فرمایا طریقت سے مقصود یہ ہے کہ دنیا و ما فیہا کی طرف سے بے رغبتی ہو، اللہ اور رسول کی محبت دل میں جاگزیں ہو، پس ادھر سے ادھر نظر نہ ہٹانا چاہیے. بھئی یہی مقصد ہے. فرمایا سالک کے لیے 2 چیزیں سخت مضر ہیں. سالک کہتے ہیں جو اس راستے پہ چلنے والا، سلوک کہتے ہیں چلنا، اس راہ پہ چلنے کے لیے 2 چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. بدعت کے ساتھ تعلق اور نعمت الہیہ کا کفران. ہاں، بدعت کے ساتھ تعلق، بدعت جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور دوسرا نعمت الہی، اللہ نے آپ پہ کوئی نعمت کی ہے، آپ اس کا کفران کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کی زیادتی کر رہے ہیں. اللہ والوں سے لپٹا رہے. اگر ان کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ خاتمہ بھی خراب نہ ہوگا، اور دل میں اگر اللہ والوں سے بغض ہوا تو خاتمہ خراب ہونے کا بہت بڑا اندیشہ ہے. اس لیے کچھ بھی نہ کرے تو محض دخول سلسلہ بھی نفع سے خالی نہیں. ہاں، اللہ والوں سے محبت ہی کافی ہے. اگر کچھ نہ بھی کرے، دخول سلسلہ یعنی کہ اپنے اللہ والوں کے سلسلے میں داخل ہو جائے، یہ بھی کسی نفع سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر محبت ہوگی تو داخل ہوگا. تو اولیاء کی محبت بھی بہت بڑی نعمت ہے. کچھ نہ بھی کرے تو یہ بھی کافی ہے. فرمایا شان حضور اور اتباع سنت میں جتنی ترقی ہوگی اسی قدر قرب الہی بڑھے گا اور برکت ہوگی. چلو جی، بڑی کام کی باتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ذکر کریں گے. آج ذکر کریں گے، صحیح جا رہا ہے. ذکر کشف الملائکہ. ذکر کشف الملائکہ کیا ہے کہ یہ جو ملائکہ کا کشف اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے. بندہ کام کرتا رہے نا، ایک قطرہ پڑتا رہے پتھر پہ، سوراخ ہو ہی جاتا ہے. لیکن بندہ یہ سوچے کہ یار میں کب سے قطرے ڈال رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا. نہیں، وہ ہو رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نا. آپ جم جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ جم جاتا ہے روزانہ. آپ کہیں یار میں نے 5 دن جم گیا ہوں، کچھ ہوا ہی نہیں. 5ویں دن ہونا ہی کچھ نہیں، ہونا 50ویں دن ہے. لیکن 5 ہوں گے تو 50 تک پہنچو گے نا. تو ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے. آپ کی ہر بندے کے دل کی کیا حالت ہے، کتنی کثافت ہے، اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر ستاری کے پردے ڈالے میں پتہ کسی کو نہیں چلتا. تو سب آپ جب لگے رہیں گے تو ایک دفعہ وہ ہو جائے گا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ جب یہ کشف الملائکہ کیا تو یہاں پہ فیس بک پہ کوئی انڈیا سے کوئی صاحب دیکھ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ یہاں سے میں پروگرام وینسڈے کو کر کے چلا گیا، تو سنڈے کو کشکول معرفت میں اس بندے نے ٹی وی پہ کال کی مفتی صاحب کو کہ وہ مسجد یوسفین کے جو امام فہد صاحب ہیں انہوں نے ذکر کروایا، اور ہم نے کچھ دنوں سے ذکر کر رہے ہیں، اور مجھے خواب میں ایسے ایسے ملائکہ نظر آئے اور یہ مجھے فیل ہوا. تو مفتی صاحب نے اس کو کہا اس کا مطلب ہے آپ کو یہ خاص لطیفہ حاصل ہو جائے گا، آپ اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ حاصل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کی بڑے خاص مشاغل ہیں. ویسے تو بہت ہیں، لیکن یہ ہم حضرت نے صرف 5 مشاغل جو ہیں وہ ہمیں تعلیم کی ہیں کہ ان 5 کو پکا کر لو، ساری نعمتیں اسی میں چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ہم توجہ سے کریں. جو آج حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ذکر کو توجہ سے کرو اور پابندی سے کرو. وجہ نہیں ہے کہ نتائج نہ ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ملے. ہاں درویش ہو جائے. وہ درویش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر وہ باجا سا بن جائے گا. باجا یہ نہیں ہوتا. درویش ہو تو بڑا دعا کر دو کہ ہر بندے نال پھر سختی نہ کرے، یہ نہ کرے سختی. صحیح ہے، تو ہو جائے گا. تو وہ ہوتا یہ کہ درویش تو بڑا وہ دیوانہ نہیں ہوتا، بڑا فرزانہ ہوتا، اس کو بڑی عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دنیا سے مطلب کوئی نہیں رہتا. اب مثال کے طور پہ آپ کے چھوٹے بچے ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے میری تو بیٹیاں، مجھے پتہ ہے گھر میں گڑیاں بھی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ کبھی چھوٹے سے کپ میں پانی لے آتی ہے، یہ لو آپ کی چائے آ گئی. تو اب یہ سارے کام ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چائے کا پیالی، وہ کچن سیٹ رکھا ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ہم نہ اس کی طرف دیکھیں، نہ اس کی طرف توجہ ہو، نہ اس کا خیال آئے. احساس کرنا ہو جب کھیل رہے ہو تو ایسے کر دینا ذرا کھلونوں سے، پھر دیکھو کیا کرتے ہیں بچے. ہاں، پھر ان کی جان نکلتی ہے. تو کہ یہ تو ہماری جائیداد انہوں نے ہم سے چھین لی. تو اللہ والوں کو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے یہ تعلق ہو جاتا ہے. یار اس کا ہونا بھی فائدہ ایک ہی بات ہے، ہو نہ ہو ایک ہی بات ہے. ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. تو بندے کو لگتا ہے یار شاید یہ گھوما ہوا ہے نا. گھوما ہوا نہیں ہوتا، اس کو اس کی قدر ہی کوئی نہیں رہتی. تو اب انشاءاللہ پڑھیں گے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اللہم صلی علی محمد. دعا فرما لیجیے کہ جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا اس کا ذکر کا پہلا حصہ ہے، 2 حصے اور ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے دوسرا حصہ اب شروع کریں گے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 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 قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح 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 قدوس رب الملائکۃ والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد اسی طرح سے تیسرا حصہ کریں گے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو ابھی ذکر کشف ملائکہ کیا، یا اللہ اس کی خوب ہمیں برکتیں عطا فرما. اور یا اللہ یہ روحانیت یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. کشف الملائکہ کی روحانیت جو ہے یا اللہ یہ جو مقام ہے روحانیت کا، یا اللہ ایک خاص مقام ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ یہ مقام عطا فرما. یا اللہ
ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچوں کو پاکیزہ فرما، ایک ایک اعضاء کو ظاہر باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے اس تزکیہ کی مجلس میں آنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہاں آنے کی برکت سے یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کا تزکیہ فرما۔ یا اللہ جو حاضرین مجلس یہاں پر آتے ہیں یا آن لائن اس سے استفادہ کرتے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ تزکیہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاکیزہ، اور یا اللہ لوگوں کی یا اللہ اس مسجد کی طرف یا اللہ دلوں کو پھیر دے۔ یا اللہ اس مسجد کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو خوب آباد فرما۔ یا اللہ مرکز ہدایت بنا۔ یا اللہ لوگوں کو یہاں پہ اس کی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی وسائل یہاں کے یا اللہ وسائل مہیا فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشانیاں یا اللہ حاضرین مجلس کی ہماری دیکھنے والوں کی یا اللہ ان سب کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز خواہش ہے یا اللہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی یا اللہ من حیث الامہ یا اللہ ان کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ظلم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ غلبہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ یا اللہ فہد صاحب اور مسجد کو ایک مسالے بنوا اپنے فضل و کرم سے۔